جب اس بندے نے اسے پکارا تو کہا مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتا، کون ہو؟ میں وہی ہوں تیرے سفر والا ساتھی، جب تم پانی کی شدت سے مر رہے تھے میں نے پانی دیا، پھر اللہ نے زندگی دے دی، اب تم تو جنت میں جا رہے ہو، نیک جو تھے، میں گنہگار جو تھا، میرا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا ہے، میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس بندے نے وہاں دعا مانگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے دعا مانگی رب کریم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وہ جو دوزخ جا رہا تھا اس کی دعا کے صدقے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ معمولی درجے کا نیک، اس کے ساتھ کی ہوئی نیکی کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، تو جو ہیں ہی اللہ والے ان کے ساتھ نیکی کی ہوئی کتنے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی۔ تو فرمایا کافروں کے لیے کوئی سفارشی نہیں، اور پھر وہ آرزو کریں گے واپس لوٹا دیا جائے، اور نرد و فنا مالا، واپس بھیج دے اللہ، جتنی زندگی ہم گناہ کر کے آئے ہم اتنی زندگی اچھا عمل کر کے آتے ہیں، تو جواب ہوگا اب تو نہیں نا، امتحان ایک بار ہی ہوتا ہے، بس وہ زندگی ختم ہو گئی، اب تم دوسرے جہان کی طرف جانا چاہتے ہو، اب وہ سلسلہ تمہارا مکمل ہو گیا، اب تم واپس دنیا میں نہیں جا سکتے، تو لہٰذا اب وہ جو تمہارا دھوکے والے اعمال تھے جنہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، ان دھوکے والے اعمال کا بدلہ ما کانوا یفترون، جو تم نے غلط بہتان اپنے لیے باندھے ہوئے تھے ان کا بدلہ اب تم لیتے رہو۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا پتہ دینے والے سارے اعمال تھے کہ جس نے جنت بنائی آخر کوئی ہے بنانے والا، جس نے دوزخ کو بنایا وہ بھی کوئی شان والا ہے، فرشتے، عذاب، ثواب، یہ ساری چیزیں اس کا پتہ دے رہی تھی۔ اب اس نے اپنا پتہ اپنی شان ربوبیت کے اظہار سے فرمایا۔ سنو ترجمہ، اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ ربوبیت کے ساتھ اللہ کریم نے اس بات کا آغاز فرمایا، حالانکہ اس کے سوا بھی وہ فرما سکتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، وہ اللہ ہے جس نے، آگے حکم ہے، آسمان و زمین کو تخلیق کیا، لیکن زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ مفتی احمد یار خان ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ربوبیت کا اظہار اس لیے فرمایا کہ ہر کوئی سمجھ لے، خواہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ ہر ایک کو اپنی ربوبیت کے ساتھ رزق دے رہا ہے۔ کیڑوں کو پتھر میں روزی دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی میں رزق دیتا ہے، پرندوں کو جنگلوں میں ان کا رزق رکھ دیا ہے، انسان اس کے رزق کو پنہا رکھا، زہر نہیں رکھا، کہا بس تیرا کام ہے کوشش کرنا، اور جتنے دل صاف کے ساتھ، دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ تو کوشش کرے گا، ہم تیری کوشش سے زیادہ تجھے رزق عطا کریں گے۔ ہماری کوشش کتنی ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جب رب کا کرم رزق کے اعتبار سے ہوتا ہے تو پھر اندازہ نہیں ہوتا۔ بس فرمایا کہ تیرے رزق کو ہم نے پنہا، چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ تجھے شعور دیا، عقل دیا، طاقت دی، تجھے ہنرمند بنایا، تیرے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی۔ وہ جانور جن کے اندر نہ اتنا شعور ہے، نہ کوئی اتنی خوبیاں ہیں، ان کا رزق ہم نے ظاہر کر دیا، وہ گھر سے نکلتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے، تو نکلے گا، تو تلاش کرے گا، پھر تجھے ملے گا۔ اور پھر دیانتداری، ایمانداری، یہ تیرے دو مرکزی پر ہیں، ان کے ساتھ تو رزق کی تلاش میں جب نکلے گا، ہم تیری کوشش سے زیادہ تجھے عطا کر دیں گے۔ آج ہم بازار میں دیکھتے ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ جو مالک دکان ہے،
وہ سب سے لیٹ آتا ہے۔ ملازم طبقہ پہلے آ کے دکان کھولتے ہیں، مالک دکان آخر میں 11 12 1 2 بجے تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنے کام کاج سونے جاگنے کے ختم کرتے رہتے ہیں، پھر خیر سے وہ آ جاتے ہیں۔ شام کو وہ جتنا ان کے پاس رزق آتا ہے وہ ان کی محنت کا صلہ نہیں، وہ رب کی رحمت کا صلہ ہے۔ تو فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان تخلیق کیے اور زمین کو پیدا کیا۔ زمین کو بھی تخلیق کیا، آسمان کو بھی تخلیق کیا۔ کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا۔ یہ ایک تمثیل ارشاد فرمائی، اور اس کی تفسیر خود رحمت عالم نے بیان فرمایا کہ 6 دنوں سے مراد کیا ہے، کہ پورا دن ہے، یا جس طرح اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ہمارے کام ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے کوٹھی شروع کی، مستری لگائے، وہ پھر کام کرتے ہیں، کسی دن آگے پھر دوسرا دن، پھر مہینہ، پھر سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر مکان مکمل ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، یہ ایک تمثیل اللہ کریم نے بیان فرمائی، فی ستۃ ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کی کامل تخلیق فرما دی۔ ثم استوی علی العرش، پھر اس اللہ کریم نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ اس کی تفسیر ہم آگے جا کے کریں گے، استوا کا مطلب کیا ہے۔ یہ جملہ اتنا نازک ہے کہ جہاں آگے بڑھنے سے بھی ایمان کو خطرہ ہے، پیچھے رہنے سے بھی ایمان کو خطرہ ہے۔ اس کا معنی بڑے بڑے مفسرین نے سمجھداری کے ساتھ کیا۔ میں نے تلاش کیا تو تقریباً اس مسئلے پر آ کے ماضی قریب سے لے کے ماضی بعید تک تمام اہل علم نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ مسئلہ کوئی اللہ والا ہی سمجھا سکتا ہے۔ علم والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کے پاس اہل ولایت جن کو اللہ نے معرفت کا نور دیا ہوا ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارا علم جواب دے چکا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ اللہ نے ثم استوی علی العرش، اللہ نے عرش پر استوا کس طرح فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، پھر اللہ فرماتا ہے رات کو دن سے، دن کو رات سے ہم نے وہ ایک گہرا تعلق قائم کر دیا۔ کیسا؟ یطلبہ حثیثا، کہ دن رات کو ڈھونڈتا ہے، رات دن کو ڈھونڈتی ہے۔ آپ نے رات کو بھی ڈھونڈ لیا، دن کو بھی پا لیا۔ دن رات ہماری زندگی میں گزرتے ہیں، کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یطلبہ، تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، دونوں دن رات کی جستجو میں، رات دن کی جستجو میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دونوں ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو، ڈھونڈتے ہیں، پر پھر بھی ایک دوسرے کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ ان کی حقیقت رب ہی جانتا ہے یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ دن کو رات کی خبر نہیں ہونے دی، رات کو دن کی خبر نہیں ہونے دی۔ اللہ فرماتا ہے ان کے درمیان ہم نے کوئی وقفہ بھی نہیں رکھا۔ قرب اتنا، رات ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات، ایسے نہیں کہ کوئی درمیان میں وقفہ۔ وہ کی کہندے نے دوپہر دے ٹائم نوں جڑا وچ وقفے والا کیلولا ایک اور نہ ہے جڑا ہسپتالاں وچ ڈاکٹر صاحب جی ہن کی پہ کردے نے، چائے شائے پی رہے ہیں، ذرا آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر وقفہ ہو گیا ہے، چائے ٹی کا وقفہ ہو گیا ہے جی، ٹی پے کا وقفہ ہو گیا ہے۔ وقفہ کوئی نہیں رکھا، مریض باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اندر چاواں پین لگے ہیں جی، وقفے نہ بنائے ڈاکٹراں نے جی، بس 2 بجے وقفہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب دا، بھائی مریض باہر بیٹھے نے،
انہیں آخیا وقفے بنائے نے، رب نے فرمایا ہم نے رات کو بنایا، دن کو بنایا پر وقفہ نہیں رکھا۔